یہ خوشی خوشی چلے، خوشی خوشی چلے، اور کیا ٹھکانہ رہا ہوگا خوشی کا سعد اسود کی. چونکہ اگر کسی بچے کا سماجی معاشرے میں نکاح نہ ہوتا ہو، رشتہ نہ آتا ہو، اور وقت کا کوئی چودھری، کوئی ودھایک، کوئی ایم پی یوں کہے کہ جاؤ ہم کہہ رہے ہیں بلا کے یہاں چلے جاؤ، ہمارا نام لینا یا ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں، تمہارے بچے کے لیے وہ اپنی بچی دینے کے لیے تیار ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے خوشی میں 4 چاند لگ جائیں گے. اور یہاں 4 چاند ہی نہیں، یہاں تو ایسا لگ رہا تھا سعد اسود کو جیسے کہ آسمان اور آسمان سے چاند ستارے ہمارے خوشی کے زمین پہ اتر آئے ہوں، چونکہ اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا تھا. میرے آقا نے انتخاب کر دیا، اور میرے آقا کا انتخاب ایسا ویسا نہیں ہوتا ہوگا، ایسا ویسا نہیں ہوتا. میرے آقا کا انتخاب، میرے آقا کا انتخاب حرف آخر ہوتا ہے. میرے آقا نے انتخاب کیا تھا، کسی چودھری یا ودھایک نے انتخاب نہیں کیا تھا. اس لڑکی کے اندر ساری خوبیاں موجود ہوں گی، خوبصورت بھی ہوگی، خوبصیرت بھی ہوگی، ہائٹ بھی اچھی ہوگی، اور خدا کی قسم جنت کی حور سے کم نہیں ہوگی. چونکہ میرے آقا کا انتخاب تھا، کسی ایرے گہرے کا انتخاب نہیں تھا. فرید نگر والوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انتخاب کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا انتخاب تھا. اور یہ زمین، یہ آسمان، اور اس کے اندر جتنی بھی رینائی ہیں، خوبصورتی ہیں، اللہ کو اس تخلیق کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے اس کو جو چیز کو بنایا آقا کی وجہ سے بنایا. اگر آقا کو اللہ تبارک و تعالی زمین پہ نہ بھیجتے تو پھر یہ خوبصورتی، یہ ہریالی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پیدا نہ فرماتا. تو میرے آقا کا انتخاب خوبصورت ہوگا نہ ہوگا؟ میرے آقا کا انتخاب خوبصورت ہوگا، خوبصورت ہوگا. آقا کا انتخاب تھا. سعد اسود کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ سعد اسود گئے ہیں، اور جامع کا انداز بھی کیا رہا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ اکیلیا دل ہی دل میں کر رہا ہوگا. یہاں اس کے دل میں مستی کی کرن پھوٹ رہی ہوگی کہ آج تیری زندگی کا یہ عجیب و غریب دن آیا ہے. آج آقا کی خاص رحمت نازل میرے اوپر ہو گئی ہے. آج آقا کی خاص نظر عنایت، نظر کرم میرے اوپر ہو گئی ہے. میں بھی نکاح کروں گا، میری بھی ایک بیگم ہوگی، میری بھی اہلیہ ہوگی. یہ تخیلات و تصورات رہے ہوں گے سعد اسود کے، میں بھی اپنا گھر بساؤں گا. یہ پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد وہاں کنڈی کھٹکھٹائی ہے. جب کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے. کون؟ کہا میں سعد اسود ہوں، رسول اللہ کا قاصد ہوں. آقا نے بطور قاصد آپ کے دروازے پہ مجھے بھیجا ہے. جب آور ٹائم میں کنڈی کھٹکھٹائی جاتی ہے مکانوں کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں چھوٹے بڑے سب کے کان لگ جاتے ہیں کہ یہ اس ٹائم کون آ گیا، بے ٹائم کون آ گیا. بہرحال جب اللہ کے نبی کا حوالہ دیا تو لڑکی کے ابا وہ دروازے پہ آ گئے، اور لڑکی کے ابا سعد اسود سے باتیں کر رہے ہیں. لڑکی کی ماں اپنے شوہر کے پیچھے آ گئی، اور لڑکی اپنے ماں کے پیچھے آ گئی اور باتیں سن رہی ہے. سعد اسود نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں. کہا کہ میں جانتا ہوں. آپ بتائیں کیسے آئے ہیں؟ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں. مطلب یہ ہے اپنی بچی کا نکاح آپ میرے ساتھ میں کر دیں. یہ سمجھ گئے تھے کہ میرے پیچھے بیگم کھڑی ہے. ابھی ان کا چہرہ ادھر تھا سعد اسود کی طرف، ایک دم چہرہ پلٹا، پیچھے ان کی بیگم کھڑی ہے، اور آنکھوں میں اشارہ ہوا. منع کر دیا، منع کر دیا، انکار کر دیا. یہ سعد
اسود کا دل شکستہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہ چلے گئے۔ ادھر لڑکی کی ایمانی حرارت جوش میں آتی ہے اور لڑکی یوں کہتی ہے ابا جان یاد رہے نبی کا فیصلہ اور نبی کا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ایمان والے کے لیے حلف عاقل ہوتا ہے۔ اگر میں نکاح کروں گی تو سعد اسود سے کروں گی، اگر ہاتھ میں ہینا کو میں لگاؤں گی، مہدی کو رچاؤں گی سعد اسود کے نام سے، ورنہ میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی۔ اور خبردار یاد رہے میرے آقا نے اس کو قاصد بنا کر کے بھیجا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جبرائیل ہمارے خلاف تمہارے خلاف قرآن لے کر کے اس میں زمین پہ نازل نہ ہو جائے اور قیامت تک ہم مساجدوں کا منبر و محراب سے رسوا اور ذلیل نہ ہوتے رہے۔ بشکل قرآن یہ کہنا تھا سعد اسود کے جو ہونے والے سسر تھے، جب لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کی بات سنی پھر ان کی ایمانی حرارت جوش میں آتی ہے، یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، تیز قدموں کے ساتھ میں مسجد نبوی کا سفر کرتے ہیں، سعد اسود کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ سعد اسود آقا کی عدالت میں بیٹھ کر کے اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں، یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایسے کہا تو انہوں نے ایسے کہا، میں نے یوں کہا تو انہوں نے یوں کہا، آخر انہوں نے انکار کر دیا۔ جب یہ بات کہہ رہے تھے آقا سے بات ہو رہی تھی، یہ لڑکی کے باپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے سعد کے کاندھے پہ شانے پہ ہاتھ مار کے یوں کہا اللہ کے واسطے سعد مجھے ذلیل نہ کر، شرمندہ نہ کر، اور آقا کی طرف مخاطب ہو کر کے یوں کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ یعنی اپنی بیٹی کا نکاح کا پیغام لے کر کے حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ نے جس کو چنا ہے ہم نے بھی اب اسی کو تسلیم کیا ہے، اور آپ نکاح پڑھائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا ہے، وکیل کی حیثیت سے لڑکی کے ابا موجود ہیں اور وہاں ایک دو صحابی آ گئے، نکاح ہو جاتا ہے۔ جب نکاح ہو گیا ہے تو یوں کہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ اب سعد کی نگاہ زمین میں گڑ گئی، چہرہ زمین میں گڑ گیا اور دبے لفظوں کے ساتھ میں یوں کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو چھت بھی نہیں ہے، میرے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، میں تو کبھی امیر معاویہ کے دسترخوان پہ اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اور یوں کہا کبھی ابو بکر کے دسترخوان کا مہمان بن جاتا ہوں، اور یوں کہا کبھی عمر کے دسترخوان پہ جا کر کے اپنی بھوک مٹاتا ہوں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جا سعد، سامنے ابو بکر عمر عثمان و علی کے مکانات نظر آتے ہیں، جاؤ چلے جاؤ، میرا حوالہ دینا، میرا حوالہ دے کر کے قرض لے کر کے آنا۔ پتہ ہی چلتا ہے کہ قرض لینا قرض دینا یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، اور قرض حسنہ کہلاتا ہے اگر کسی نے کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض دے دیا۔ لیکن اس قرض حسنہ کے بارے میں کیا کہو گے کہ جب وہ لے کر کے دیتا ہی نہیں ہے، وہ قرض حسنہ کہاں رہ گیا؟ وہ لے کر دے نہیں رہا ہے، اور دو چار باتیں کبھی سال دو سال میں کر لیا کرتا تھا، وہ بات بھی ختم ہو گئی، جو چھوٹی موٹی رشتہ داری بھی ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن کسی کو قرض نہیں دیں گے، اور جب یہ قرض کے راستے بند ہم نے کر دیے لینے دینے کے، پھر پیاز کے راستے کھل گئے، سود کے راستے کھل گئے۔ داڑھی والا حاجی نمازی اب پرسنٹیج پہ وہ 2 لاکھ اٹھاتا ہے، اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ ناک تو باقی رکھ لی نا دنیا کے اندر، بیٹی کی شادی ناک کٹ جائے گی، کیا کرے؟ چلو فلاں کے ساتھ پاس چلتے ہیں، 5 لاکھ روپے بیاض میں اٹھاتے ہیں، اللہ
اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا ہے قرض دینا قرض لینا؟ یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یوں کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سامنے مکانات جو نظر آ رہے ہیں، عمر، ابو بکر، عثمان و علی کے جاؤ قرض لے کر کے آؤ، یہ چلے گئے قرض لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کا حوالہ دیا اور جس مکان کی بھی کنڈی کھٹکھٹائی اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو ان لوگوں نے ضرورت کو پورا کیا۔ یہ قرض لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ میرے آقا اس رقم کو ایسے ہاتھوں میں اچھال رہے ہیں، اس جو بھی وہ درہم یا دنانیر کی شکل میں ہے یا سونا چاندی کی شکل میں ہے، میرے آقا ایسے ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، اس میں خیر عطا فرما، اس رقم کو والے کو اور اسی رقم کی شر سے حفاظت فرما۔ بہرحال میرے آقا نے اس کی کیلکولیشن یوں کی ہے کہ سعد اتنی رقم سے مہر ادا کر دینا، باقی جو رقم بچے گی اپنے گھر کا ضروری سامان خرید لینا۔ یہ سعد اسود ہیں، یہ شاپنگ کرنے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے بازار چلے گئے، مارکیٹ چلے گئے، آٹے والے سے آٹا خریدا، دال والے سے دال خریدی، کپڑے والے سے کپڑا خریدا، ابھی خریداری کر رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، او مسلمانوں تم یہاں خریداری پہ لگے ہوئے ہو، تم یہاں لین دین کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں جنگ کے میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں، اتنا سننا تھا، سعد اسود نے جا کر کے کہا آٹے والے سے میرا آٹا واپس کر رقم لوٹا دے، دال والے سے کہا تجھے خدا کا واسطہ دال واپس کر میری رقم لوٹا دے، کپڑے والے سے کہا کپڑا واپس کر اور میری رقم لوٹا دے۔ اور یاد رہے اگر تم میں سے کوئی کاروباری ہو، دکاندار ہو، یاد رہے اگر کوئی تم سے سامان لے کر کے چلا جائے اور سامان واپس کرنے آئے، خدا کی قسم بشاشت کے ساتھ اس کا سامان واپس کر لینا، اس کی رقم لوٹا دینا۔ یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، شریعت کا مزاج یہی ہے۔ ساؤتھ میں چلے جاؤ، آپ افریقہ میں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، انگریزی ممالک میں بھی چلے جاؤ، جو انہیں اچھی بات لگی شریعت کی انہوں نے ان کو اٹھا لیا۔ وہاں چلے جائے، بڑے بڑے مال بنے ہوئے ہیں، ایک کاؤنٹر لین دین کرنے کا، ایک کاؤنٹر واپس کرنے کا بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ اگر تم سے اس نے مال لیا اور لینے کے بعد اسے فوراً واپس کرنا ہے، اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوا تو تمہاری شان گھٹ جائے گی یا تمہاری دکانداری میں کمی پڑ جائے گی؟ اسے پانی پلانا چاہیے، بٹھانا چاہیے اور کہنا چاہیے بھائی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ رقم لے لیجئے یا چاہے تو آپ دوسرا سامان لے لیجئے، ہم تو بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خدا کی قسم لائف ٹائم تمہارا کسٹمر بن جائے گا، تمہارا خریدار بن جائے گا، لیکن ہم لکھتے ہیں نوٹ بکا ہوا سامان واپس نہیں ہوگا۔ کیسی دکانداری کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ طریقہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اسی لیے مارکیٹ سے تم غائب ہوتے نظر آ رہے ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سعد اسود کو جب یہ آواز سنائی پڑی کہ نبی علیہ السلام جنگ کے میدان میں تشریف لے جا رہے ہیں، تو یوں کہا کہ آٹا واپس کر دے، کر لے رقم دے دے، دال والے کو دال دی، رقم لی، یعنی جو سامان خریدا تھا سارا واپس کر دیا، اپنے ہاتھ میں رقم لی، اسی مارکیٹ سے گھوڑا خریدا ہے اور وہیں سے ایک زرہ خریدی ہے اور وہیں سے تلوار خریدی ہے اور وہیں سے ایک کالا کپڑا بطور نقاب خریدا ہے، کالا کپڑا یہاں نقاب کی شکل میں لگا کر کے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر کے وہاں گھوڑے پہ ایڑ لگا
لگا دی اور چند ہی لمحوں کے اندر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام بشکل مجاہدین جنگ کے میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، ان میں جا ملے اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر کے چیرتے پھاڑتے جنگ میں آگے لے جاتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ دشمن ادھر سے آیا تو سعد اسود تلوار کا رخ یوں کیا، دشمن ادھر سے آیا تو سعد اسود تلوار یوں چلائی، یہ کے بعد دیگرے ایک ایک دشمن کو زیر کرتے چلے گئے۔ حضرت علی کے کان میں کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ جبرائیل تو نہیں ہے؟ کیا اللہ کے اعظم نے ہماری مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو تو نہیں بھیجا؟ حضرت علی نے کہا یہ معلوم کرنے کا ٹائم نہیں ہے، جو بھی ہے تمہارا حمایتی ہے، دشمن کا دشمن ہے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سعد اسود نے تلوار یوں چلائی، دشمن یہاں زیر ہو گیا، تلوار یوں چلائی، دشمن یہاں زیر ہو گیا۔ خدا کی قسم ایک وقت وہ آیا ہے کہ سعد اسود کو زخم لگا اور ہمیشہ اس دنیا اس کائنات کو چھوڑ کر کے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے۔ میرے آقا آگے بڑھے اور میرے آقا نے آگے بڑھ کر کے کپڑا ہٹایا، دیکھا ساتھ میرے آقا نے دیکھ کر کے آنسو بہا دیے، اور جس وقت آسمان کی طرف دیکھا تو میرے آقا نے پھر مسکرا دیا، اور جس وقت میں یہ منظر صحابہ نے دیکھا آگے بڑھ کر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شہادہ تو اور بھی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر سعد اسود کو دیکھ کر آپ نے رو دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ نے مسکرا دیا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا نے وہ پورا واقعہ دہرا دیا کہ سعد کو میں نے کہاں بھیجا تھا، یہ کہاں چلا آیا، یا رسول اللہ کہاں بھیجا تھا، پورا واقعہ دہرا دیا۔ اس لیے میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، آسمان کی طرف دیکھا ہے۔ یوں پوچھا ایک صحابی نے یا رسول اللہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ کہ جنت کی حوریں نچلے آسمان پہ آ گئی ہے اور آپس میں بحث و مباحثہ کر رہی ہے، آپس میں تکرار کر رہی ہے کہ سعد سے نکاح میں کروں گی، سعد سے نکاح میں کروں گی۔ اسی دوران ایک حور کا پائجامہ یہاں پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا، میری نگاہ چلی گئی تو اس لیے میں نے مسکرا دیا۔ یہ ہے میرے صحابہ سے عشق رسول، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا عشق رسول۔ بات میں اور بھی کر سکتا ہوں اور کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے رفیق محترم ایک ایسا نوجوان مقرر جس نے چند ہی سالوں کے اندر اتر پردیش کے اکثر اضلاع میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے، جسے ہم لوگ حضرت مولانا مفتی شعیب صاحب قاسمی مدثرہ العلی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی خطابت کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس ناچیز نے بھی متعدد اوقات میں آپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، حالانکہ میں ان سے تھوڑا سا ایک کلاس آگے تھا لیکن پڑھنے میں ذہین تھے، اگر کہیں ڈسٹرب ہوتے ہم ان سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بچپن سے ہی ہوشیار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ وہ تشریف لے آئے ہیں اور میرا کیا ہے، میں تو ادنا سا طالب علم تھا جو اپنے استادوں سے میں نے سبق یاد کیا، اس کو دہرانے کے لیے یہاں بیٹھ گیا تھا، اس سبق کو سنانے کے لیے یہاں بیٹھ گیا تھا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پھر بات ہوگی۔ بڑی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ، بڑی ہی شدت کے ساتھ سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے وما علینا الا البلاغ۔